بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، یہ جو تاریخ ہوتی ہے یہ صرف واقعات کا تسلسل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں گہرے سبق ہوتے ہیں، اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس نے کس وقت میں کیا کیا، اور تاریخ ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی تاریخ کے اسی طرح کے لوگوں کا حصہ بن جائیں گے جن کے بارے میں اچھا کہا جاتا ہے یا برا کہا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں پہ چل کر ماضی میں قوموں نے تباہیاں حاصل کیں اور کن راستوں کو اختیار کر کے ماضی میں اقوام نے ترقی کی۔ تو تاریخ ہمارے سامنے ایک بیک مرر کا رول پلے کرتی ہے، ایک ایسا شیشہ جس میں ہم پیچھے دیکھتے ہیں، اور وہ جو پیچھے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے میں وہ شیشہ ہمیں ایک مدد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی بھی ایک تاریخ ہے، ہر ملک کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور وہ تاریخ ہم اپنی نئی نسل کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تاریخ کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے اینگل ہوتے ہیں، یعنی یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات ہماری تاریخ میں تنازع بھی ہے، ہماری تاریخ میں محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، اور بہت سے اور ایسے ایشو بھی ہیں کہ جن کے بہت سے اینگل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز حقیقت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ہم ان موقع پر بذات خود موجود تو نہیں ہوتے، ہم کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں۔ تو کچھ تاریخ ایسی بھی ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے، کچھ تاریخ ایسی ہے جو کتابوں کی صورت میں آتی ہے، لیکن بہرحال تاریخ کو ہم سامنے رکھ کر ایک اچھے انسان کے طور پر اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ آپ کی تاریخ یہ تھی۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے آرمی چیف صاحب نے بھی اور ہماری حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ نئی نسل تک وہ جو واقعات ہیں پاکستان بننے کے، کہ کن مشکلات میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا، ہمارے ساتھ اس وقت کیا کیا ایشو تھے، اور جن کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک چلانی پڑی، اور ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل پیش تھے، اور کن آگ اور خون کی ندیوں کو عبور کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ تو یہ ساری باتیں نئی نسل کے اذہان تک پہنچانی انتہائی ضروری ہیں۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ لکیلی ایک بہت زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ پروفیسر فاطمہ مبین صاحبہ پرنسپل ہیں اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز I-10-4 کی، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ہمایون خان صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، تجزیہ کار ہیں، کئی اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ہمایون صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب مفتی میر اشتیاق احمد صاحب، عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ فاطمہ صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ ایک کالج میں پڑھاتی ہیں، لازمی بچیاں آپ کے پاس آ کے پڑھتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس جذبے اور ولولے کے ساتھ آپ کو تاریخ پڑھائی گئی تھی، یا مجھے تاریخ پڑھائی گئی تھی، اور اس کے اندر بہت سی چیزوں کا ایک بڑا اثر تھا، آج وہ شاید کہیں گم ہو گئی ہے، اس طریقے سے اسے نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور تاریخ پڑھانا کیوں زیادہ اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبوق صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری صدی ہے نا، یہ بڑی مطلب اس میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے انفارمیشن کا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں جس طرح سے پڑھائی گئی اس طرح سے شاید نہیں پڑھائی جا رہی، تھوڑا میں متفق ہوں اس بات سے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں لگا جیسے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، سائنس پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو تاریخ ٹھیک ہے، مطلب لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ کوئی بطور مضمون اگر کوئی اسے اختیار کرے گا اور پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا وغیرہ، تو تھوڑی سی کہیں نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط تھا۔ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے خود ہی تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ تاریخ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنا ماضی بھی دیکھ رہے ہیں بیک وقت، اور مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی ماضی کی جو مطلب تاریخ جو ہے نا مجموعہ ہے واقعات کا، جس میں آپ کے معاشی بھی جو قوم کے مسائل رہے، جو آپ کے عسکری رہے، جو معاشرتی رہے، جو ثقافت میں جو کچھ ہوا، وہ سارے کا مجموعہ تھا۔ وہ جہاں جہاں ہم اپنے واقعات، جہاں ہمیں کامیابیاں نصیب ہوئیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بڑھتا ہے،
اور مزید آگے جانے کا ایک پر اعتماد جو وہ انسان کے رویہ ہے وہ ہو جاتا ہے. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ناکامی ہوئی تھی کسی میدان میں کسی بھی قوم کو بطور قوم ہمیں، تو وہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ناکامی یا یہ شکست جو تھی وہ کیوں تھی، اس کے عوامل کیا تھے. اور وہاں سے جو سیکھنے والے ہیں لوگ وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا اور ہمیں آگے بڑھنا ہے ان سے سبق سیکھتے ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری تاریخ بھی بر صغیر میں جو ہے وہ مجموعہ ہے جس میں بے شمار مطلب واقعات ہیں جہاں پہ ہمیں بہت کامیابیاں بھی ہمیں نصیب ہوئیں اور ہمیں کہیں کہیں شکست کا جو سامنا کرنا پڑا اس میں ہماری کیا ہماری اپنی ذمہ داریاں کہاں تھیں ہم نے تعین کرنا ہے. اور ہم نے بچنا ہے ان باتوں سے جن کی وجہ سے کہیں ہم پیچھے رہ گئے تھے یا ہمیں کوئی جو ہے کسی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اچھا، بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہم جو نزاع ہے اسے تو اٹھا کے لے آتے ہیں، لیکن جو فص نزاع ہے کہ ہاں اس مسئلے کا اب حل کیسے کرنا ہے، جی اس میں ہم تھوڑا سا شاید کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ہمیں سب یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی جو تاریخ پڑھائی گئی تو تاریخ ہم نے پڑھی لیکن سمجھی نہیں. یعنی تاریخ کا پڑھنا، رٹا مارنا، یاد کر لینا، امتحان پاس کر لینا اور CSS کر لینا، اس میں تو بڑا رول پلے کیا تاریخ نے، لیکن ہم اس کو سمجھتے، انڈرسٹینڈ کرتے اور اس کو پھر نافذ کرتے اس حوالے سے کہ ہمیں حاصل کیا کیا، اس سے ٹیک اوے کیا تھا. جی بالکل صبوق صاحب، یہ تو دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس طرح جو ہمارے انڈیویجول یا سوسائٹیز جو ہیں وہ تاریخ سے سبق لیتی ہیں یا تاریخ کو دیکھتی ہیں یا تاریخ کو سمجھتی ہیں. اور پھر دوسرا، تاریخ جو ہے بیسکلی ایک کلیکٹیو میموری ہے ایک پوری نیشن کی، جس سے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے کہ آپ کے لوگ کہاں سے ہے، آپ کی انسٹیٹیوشن کیسے بنے، آپ کی غلطیاں کون کون سی تھیں جو تاریخ میں آپ نے کیں، آپ کے ادارے کس طرح چلے، کس طرح خراب ہوئے، دنیا کی جو بہت ساری جیو پولیٹیکل چینجز ہو رہی ہیں جو تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں، اس سے آپ کی جو کلیکٹیو میموری ہے اس نے کیا لرن کیا اور کیا ارن لرن کیا. تو یہ دو پہلو ہیں، ایک آپ کی سوسائٹی اور انڈیویجول اپنی تاریخ کو کس طرح دیکھتا ہے، اور ایک ایز اے کلیکٹیو نیشن آپ اپنی تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں، اس سے کیا سبق لیتے ہیں. اور آپ نے جس طرح انٹروڈکشن میں کہا، اور اگر آپ ایز اے نیشن اپنی تاریخ سے سبق نہیں حاصل کرتے، اپنی غلطیوں کی، اپنی انسٹیٹیوشن کی، ان کی کلیکٹیو میموری کی، ان کے فیلئر کی، ان کی سکسیس کی، دونوں اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیوز ہیں، تو اس سے جو قومیں نہیں سیکھتی ہیں وہ پھر تاریخ کا ہی حصہ بن کے رہ جاتی ہیں، وہ آگے نہیں رہتی ہیں. اور جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ 1648 کے قریب جو ہے نا، ویسٹفیلین جو کانسیپٹ آف نیشن سٹیٹ ہے، یہ جب آیا تو یورپ کے اندر 30 سال کی ایک جنگ تھی. اس جنگ کے خاتمے کے نتیجے میں مختلف ٹریٹیز ہوئیں اور آپ کی ایک نیشن سٹیٹ بنی. اس نیشن سٹیٹ کی ایک علیحدہ تاریخ ہے، اور پھر جو مختلف قومیں ہیں، جس طرح ہم پروفیسر صاحبہ نے کہا بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی اپنی ایک حیثیت ہے، دوسرے جو اینٹیٹیز ہیں ان کی ایک اپنی ہے. انہوں نے کیونکہ ہماری تاریخ ایک تو جو 1947 کی ایک تاریخ ہے اور ایک بہت پرانی تاریخ ہے بینگ اے مسلم، اور پھر ایک آپ کی اس خطے کی ایک تاریخ ہے، تو ان تینوں کا کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ آپ کو فیوچر کی ایک ڈائریکشن دیتا ہے. آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ تاریخ جو ہے، جس طرح گاڑی میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک آئینہ ہے جو آپ کو پیچھے بتاتا ہے کہ آپ کے پیچھے کیا، اور اگر آپ اس کو پیچھے صحیح طرح سے نہیں دیکھتے تو دیر از آلویز اے چانس کہ آپ لیفٹ یا رائٹ گاڑی کو کہیں مار دیں. تو تاریخ بیسکلی آپ کو آپ کی غلطیاں، آپ کی اچھائیاں، آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کی جو ویکنسز ہے وہ بتاتی ہے، اور اس سے جو قومیں سیکھ جاتی ہیں وہ ہم نے دیکھا. آج چین کی اگزامپل ہم دیکھ لیں، 1949 میں آزاد ہونے والا ایک وہ ایسا ملک ہے جو دنیا کا میریکل بن چکا ہے، اکنامک میریکل بن چکا ہے. دیکھیں 1.4 بلین لوگوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے جو ہے نا 800 ملین لوگوں کو سطح غربت سے نکالا. وہ جو ہسٹری ان کی بتاتی تھی کہ آپ نے جو ہے نا پریزرونس کے ساتھ، اپنے ریزیلینس کے ساتھ آپ نے 1 یا 2 جنریشن نے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کے فروٹس ملیں گے. اگر آپ ساری جنریشن ہی کھانے پہ لگ جائیں، انفارچونیٹلی بہت سارے جو ہے وہ نیشنز کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو جو قومیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں وہ آپ کے سامنے دنیا کے میریکلز بنا رہی ہیں، اور جو نہیں اٹھاتی وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی بالکل بہت ہی اچھی اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتائے. اچھا میر اشتیاق صاحب، یہ جو ہم اپنی جو نئی نسل ہے، اگر ہم اس کو تاریخ نہیں پڑھاتے، اٹ مینس کہ ہم اس کو اس کی جڑوں سے کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا تنا جس کی جڑیں نہ ہوں وہ کتنا عرصہ رہ سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ ہماری مذہبی تاریخ بھی ہے، ہماری ثقافتی تاریخ بھی ہے، ہماری زبانوں کی تاریخ بھی ہے، اور ہر چیز تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں جو بھی ہوں
تو میرے پیچھے میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، میرے والدین ہیں، ان کے مختلف قسم کی فکری تاریخ ہے، ان کی نظریاتی تاریخ ہے، ان کی ثقافتی ہر چیز ساری جڑی ہوئی ساری چیزیں. تو ہم بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ صرف بتا دی جائیں، اور بری چیزیں جو ہیں نا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے. نہیں یہ ایسا کوئی سین پارٹ ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ، ہم ہمیشہ سے بڑی پاک اور پوتر ہوتے تھے، اور یہی ہے. تو اس وقت جو دنیا میں یہ پک اینڈ چوز کا جو سلسلہ بنا ہوا ہے کہ تاریخ میں صرف وہ چیزیں آپ نے بتانی ہیں جو چیزیں آپ کا جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور باقی چیزیں ہم بیچ میں سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی شکست کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی میوزیم بنا کے رکھا. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ وجوہات تھیں جن بنیاد پر ہمیں شکست ہوئی تھی، ہمارا زوال آیا تھا، تو ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ جو رشتہ تاریخ کے باب میں قائم کریں وہ سچ پر مبنی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سید صاحب، بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ کا سوال اسی تناظر میں بڑا اہم ہے. تاریخ کے ساتھ انسان کا ابتدائی آفرینش سے ہی جڑا ہونا ثابت ہے. اس سے الگ رہ کے تو ایک نئی تاریخ وہی بنائے گا پھر، ورنہ تو اس کے ماضی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. صحیح. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو ہم دیکھیں، چونکہ بہرحال وہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اور ہماری تہذیب کی نوکیں پلکیں درست کرنے کے لیے ایک نظام ہے. ہمارے مختلف علوم، مختلف جو فیلڈز کی بات مجھ سے پہلے پیش روز نے کی ہے، اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ہمارے تمام علوم کا مجموعہ اور مصدر قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے اندر 6500 کے قریب آیات ہیں کم و بیش. ان میں سے سمجھا یہ جاتا ہے عموماً کہ یہ صرف احکام لے کر قرآن مجید آیا ہے، حالانکہ احکام کی آیات صرف 500 ہیں. 6500 میں سے صرف 500 آیات وہ ہیں جن کے اندر احکام شریعت ہے. باقی کثرت کے ساتھ آیات اور سور آپ کو نظر آتی ہیں جو قصص کو بیان کرتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کرتی ہیں، ان کے نشیب و فراز کو ڈسکس کرتی ہیں، کامیابی کی پھر ایک نتیجہ خیزی اس میں پیدا کرتی ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا اور تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور جو نقصان کے راستے ہیں تاکہ بندہ اس سے بچ سکے، اور جو نیکی اور بھلائی کے اور اچھائی کے راستے ہیں ان میں انسان کو ایک انکریجمنٹ ملے، ایک حوصلہ افزائی کی فضا بنے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسانی فطرت کے ساتھ ہے. کسی قوم کی، کسی تہذیب کی یا نیشن سٹیٹ کی اس تصور کے بعد کی کوئی ضرورت نہیں. یہ انسانی فطرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انسان اپنی تاریخ سے کٹ کر سروائیو ہی نہیں، آگے چل نہیں سکتا. کامیابی کی راہیں کم رہ جاتی ہیں، مطلب میں نہیں کہتا کہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بہت کم کامیابی کے چانسز رہ جاتے ہیں. لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے جتنا مواد اس کے ماضی سے ملتا ہے، تجربات میں اس کا اتنا وقت بچ جاتا ہے اور وہ نقصانات سے بچنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے اگر وہ اپنے ماضی کو یا دنیا کے ماضی کو پیش نظر رکھتا ہے، اقوام کی تاریخ کو پیش نظر رکھے. اب اس میں مختلف فیلڈز ہیں، آپ جس بھی فیلڈ میں یا جس طبقہ زندگی میں چلے جائیں اس کے لیے ایگزامپلز موجود ہیں. ایک جنرل تصور آ گیا. تذکیر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ چیزوں کو صرف یاد رکھنا تحفیظ کے لیے نہیں ہے کہ واقعات کو یاد کرنا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا تھا، بلکہ اس تذکیر کا ایک معنی یہ ہے کہ اس سے انسان یہ سبق حاصل کرے اور کامیابی کی راہوں کو اختیار کرے جو تجربات ہمارے آباء و اجداد فور فادرز کر چکے ہیں. ان تجربات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید تجربات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کامیابی کے کچھ معیارات مستقل ہیں انہیں اختیار کر لیا جائے. اب اگلی جو آپ کے سوال میں بات تھی وہ بہت اہم تھی، پک اینڈ چوز کا جو معاملہ ہماری تاریخ کے اندر. یہ کم و بیش سارے کرتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر جانبدار تاریخ لکھتے ہیں اور غیر جانبدار تاریخ پڑھاتے ہیں. ہمیں شاید یہ ہے کہ احساس برتری پیدا ہوگی اور قوم کے اندر انکریجمنٹ پیدا ہوگی کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ صرف کامیابیوں سے عبارت ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کامیابیاں ہی کامیابیاں پڑھائیں گے تو ناکامیوں کے اسباب کا جائزہ کون لے گا؟ اسے ہم انالائز نہیں کر پائیں گے، ان کو ہم اوور کم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر احساس برتری جو ہے یہ عموماً انسان کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز آج کی دنیا میں تو جیسے میم نے کہا کہ اب تو چیزیں اتنی ایک بالکل واضح اور درخشاں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہماری مثلا اسلامی تاریخ ہے، اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو کنٹروورشل ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم عموماً سائڈ پہ رکھتے رہتے ہیں. بھئی اگر آپ نسل نو کو بتائیں گے نہیں کہ ان تاریخی واقعات کا پس منظر کیا تھا اور یہ تاریخی واقعات تھے، تو آپ کے نقطۂ نظر سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والا بندہ جب آپ کے نوجوان کو
وہ چیزیں بتائے گا اور حقائق کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ بتائے گا تو وہ متذبذب ہوگا اور وہ بیچارہ عجیب تذبذب کا شکار ہو کر شاید اپنی راہ بھٹک جائے. بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، اور اس میں دیکھیں کہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ میں آپ صرف سنہری لمحات کو لے کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ سنہری لمحات لیں گے تو سبق کیسے حاصل کریں گے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں غزوہ بدر کا ذکر کیا اور کہا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں تم نے کس طریقے سے فتح پائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم کتنے کمزور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر میں فتح عطا کی. اور پھر احد میں آپ کا بھی ذکر کیا. ہاں، پھر احد کے اندر کیا ہوا کہ وہاں پہ آپ نے کچھ اصولوں کو جب توڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر بھی آیا کہ دیکھو نہیں بڑی مین چیز اس میں یہ تھی کہ احساس برتری، اس دن کثرت کے اوپر ہمیں کثرت پہ ناز کر کے ناز آ گیا یا گمہنڈ آ گیا. تو ہمیں جب ایک ہی سائڈ تاریخ کی پڑھائیں گے تو قوم کے اندر تو یہ ہوگا کہ ہم تو ناقابل تسخیر ہیں. ایسے ہی ہے. اور دنیا کی کن لوگوں کے بارے میں جن نے کہا کہ ان کے جو فٹ پرنٹ ہیں ان پہ چلو گے تو ہدایت حاصل کرو گے، ان کی خوبیاں بھی بتائیں گے، ان کی خامیاں بھی بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ کو آپ ایک لینز لگا کر نہیں پڑھا سکتے. تاریخ کو جب بھی آپ پڑھائیں گے تو یہ سوچ سمجھ کے پڑھائیں گے کہ ہم نے اس سے سبق بھی حاصل کرنے ہیں اور اپنی قوم کا جو وزن ہے اور قد ہے اس کو بڑھانا بھی ہے اور مضبوط بھی کرنا ہے. اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں مل کے پڑھائی جائیں. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو تاریخ ہے یہ ہمیں پڑھنی کیسے چاہیے اور پڑھانی کیسے چاہیے. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. عموماً ڈاکٹر فاطمہ مبین صاحبہ، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے تاریخ پڑھاتے ہیں وہ اتنا بورنگ طریقہ ہے اور اتنا فرسودہ طریقہ ہے کہ بچوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. اور آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، اور اس کے اندر وہ جو آپ تاریخ پڑھا رہی ہیں نصاب کے ذریعے، تو یہاں کچھ طبقات ایسے موجود ہیں جو اس تاریخ کے اوپر ہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. لازمی ہر طبقے کا اپنا اپنا ایک زاویہ ہے اور اپنا اینگل ہے. تو مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی دلچسپی پیدا کی جائے کہ وہ اپنی تاریخ جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں. ہم کہیں بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. اور یہ صرف ہماری قوم نہیں، دنیا بھر میں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ، کہیں پہ کوئی تعصب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اچھا، اب اس تعصب یا اس بات کو کھنگالنا یہ دانشوروں کا کام بھی ہوتا ہے، تاریخ دانوں کا کام بھی ہوتا ہے، اور حقائق سامنے آ کے رہتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ حقائق کہیں نہ کہیں سے ہمارے سامنے آ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چھپا دیں، کور کر دیں اپنی کسی بات کو، کسی غلطی کو، کسی کو. اچھا فاطمہ صاحب، آپ کی بات میں تھوڑی سی کاٹوں گا، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چیزیں ہم اپنے مزاج کے مطابق لیتے ہیں. میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو میں چیزوں کو پڑھوں گا. اگر میرا جو بیک گراؤنڈ ہے مذہبی طور پر کسی ایک سیکٹ کے ساتھ ہے تو وہ جو کتابیں میں پڑھوں گا تو وہ جو حوالے میں لوں گا نا تو وہ میرے جو ماضی کا علم ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں گے تو ان کو لینے میں بڑی آسانی پیش آئے گی. وہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ جو میرا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ فیکٹ تو نہ رہے نا. وہ نہیں، دیکھیں جو جدید تعلیم ہے یا جو جدید دور ہے، اب ایسا نہیں رہا نا کہ ایکسپوجر نہ ہو. طالب علم کو کہیں اور اپروچ نہیں ہے، وہ صرف ایک کے منہ سے سنے گا اور اس کو بس اپنے طریقے سے سمجھ لے گا اور کچھ. اب ایسا نہیں رہا نا. اب نوجوان نسل ہے وہ بڑے سمجھدار بھی ہیں، ہر طرف سے ان کو معلومات مل رہی ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ بھی پرکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو بائسڈ نظریات، جو مطلب متعصب جو ہم نظریات کہہ سکتے ہیں جن کو، اس سے بہت حد تک ہم لوگوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن میں سے ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو پرکھ لیتے ہیں. تو منطقی جو بات ہوتی ہے وہ نتیجہ وہ دلیل کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا تو اس کے یہ ہمارے پاس واقعات ہیں اور ظاہر ہے وہ پرکھے جا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے دلچسپ کرنے کی، دیکھیے ایک تو یہ کہ مطلب یہ مضمون ہے تو میرے خیال میں سنجیدہ ہے. اس میں کوئی ہم بہت زیادہ اپنی طرف سے کوئی واقعات ڈال نہیں سکتے، کوئی لطائف پیش نہیں کیے جا سکتے وغیرہ. صرف یہ ہے کہ پڑھایا اتنے خلوص کے ساتھ جائے، اتنی دیانتداری سے جائے
اور ایسا چونکا دینے والا انداز ہو جو کہ اپیل کرے طالب علم کو. اب دیکھیں نا، اگر بر صغیر میں ہم جاتے ہیں، جو ہماری قریب ترین جو ہمارا تاریخ ہے مسلمانوں کی، پاکستانی مسلمانوں کے لیے، اس میں دیکھیے جب علامہ اقبال کو ضرورت تھی اپنے لوگوں کو جگانے کی، انہیں بطور قوم ابھرنے کے لیے، تو انہوں نے قرون اولیٰ کی مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے، جیسے ان کی وہ مشہور نظم ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو توجہ دلائی پڑھنے والا جو کوئی عام طالب علم تھا یا کوئی عام شخص جو نہیں جانتا تھا، اس نے ماضی کو کھنگالا اور ایک اعتماد آیا کہ نہیں بھائی، ہم تو ہمیشہ سے ایسے غلام نہیں تھے، ہم تو خود حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو خود دنیا کو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. تو اور مطلب جو بھی، جیسے میں سمجھتی ہوں کہ بر صغیر کی جو تاریخ ہے ہمارے پاکستان کو، جو ہم جب بچوں کو بتائیں تو ہمیں سر سید احمد خان سے شروع کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جس جدت سے واقعات کو وہ سامنے لے کر آئے اور جو تجزیہ کیا انہوں نے مسلمانوں کی اس غلامی، اور پھر اس کا حل جو بتایا، دو قومی نظریے کو جو انہوں نے پیش کیا، اور جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام ہوا، جیسے اسکول بنایا، محمدن انگلو اورینٹل اسکول تھا، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے تو وہ جی وہاں سے دیکھیں داغ بیل ڈال دی گئی تھی. اچھا، اس میں بھی تاریخ بڑا اہم علی گڑھ کا مضمون رہا. اس میں بھی نہ صرف یہ کہ بتایا گیا کہ ہم تھے کیا، ہمارا جو ہے وہ فخر کیا تھا بطور مسلمان، اور اب ہم جو زوال میں آئے ہیں یا جو غلامی کا شکار ہوئے انگریز کی، یا جو ہمیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجوہات کیا ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے اس دور کے مسلمان نوجوان نے یہ تعین کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اچھا ہمایون صاحب، یہ تھوڑا سا ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہندو بستے ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، مسیحی بھی یہاں پر بستے ہیں، اور مسیحیوں نے بہت بڑا رول بھی پلے کیا پاکستان کے قیام میں، اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول تھا یہاں پہ. تو تاریخ پڑھاتے ہوئے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس ڈائیورسٹی کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بات پہنچائیں کہ اب یہ جو ملک ہم نے حاصل کر لیا ہے اس کے اندر ہم سارے ہیں اور سارے ایک پھول کی مانند ہیں، اور یہاں کے جو چمن ہے اس میں اگر کوئی پھول کاٹ دیں گے تو وہ چمن مکمل نہیں ہوگا. جی بالکل صبوق صاحب، یہ تو بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. یہ جس تاریخ کے جس اینگل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور جب ہم جن باتوں کے اوپر ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں، جب دو قومی نظریے کی بھی بات ہوتی ہے، یا جب ڈفرینس آف جو اوپینین تھا وہ ہندو لیڈرشپ اور جو اس وقت کی مسلم لیڈرشپ تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع سے ہی بہت عرصے تک وہ چاہتے تھے کہ یونٹی رہے، لیکن اس یونٹی میں جب انہوں نے دیکھا کہ دوسری سائیڈ کی جو لیڈرشپ ہے وہ مذہب کا استعمال کرتے ہوئے صرف جو ہے وہ اپنے جو قوم یا اپنے مذہب کے جو لوگ تھے ان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو وہاں پہ اس کو ایک پولیٹیکل اس کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ آپ اپنا ایک نیریٹو بدلیں. جس طرح بھی آپ نے سوال کیا، اس وقت اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ہندو بھی بستے ہیں، کرسچنز بھی بستے ہیں، اور جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو یہ جس طرح آج کل بھی آپ کے ساتھ ادروائز گفتگو ہو رہی تھی، ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے جس کو بڑی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے ملک تو حاصل کیا ایک علیحدہ مسلمانوں کی ایک جو ان کی زندگی ہے اور ان کے طور طریقے ہیں جو اس وقت سپورٹ نہیں کی جا رہی تھی دوسری طرف کی لیڈرشپ، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی آزادی اختیار کی، اور یہی ہماری ہسٹری کا لیسن ہے. ریاست مدینہ کی اکثر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی جو وہ بنائی گئی تو وہ مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن اس میں باقی اقلیتوں کو بھی اتنا ہی اختیار تھا. یعنی وہ سیاسی اتحاد تھا، عقیدے کا اتحاد نہیں تھا، عقیدے کی آزادی تھی اور سیاسی جو ہے اختیارات وہ تھے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، بحث کرنی چاہیے، جس طرح آپ ہسٹری کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہسٹری سے اچھے لیسنز جو ہے نا وہ لینے چاہیے. ہماری جس طرح بھی میر صاحب نے بھی کہا کہ ہسٹری میں ایسی مثالیں بھی ہیں جو کوئی بہت اچھی نہیں ہیں، لیکن یہی بڑی قوموں کا وہ ہے فریضہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بھی فائدہ حاصل کرے اور اپنی اچھی چیزوں کو آگے بڑھائے، تاکہ آپ جو ہے ہسٹری کا مطلب ہے آپ فیوچر میں آگے جائیں ہسٹری کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اچھا میر صاحب، یہ بات ہی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو تاریخ سے جڑی قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ تنازعات سے سیکھتی ہیں، جیسے ابھی ہمایون صاحب نے کہا الجھتی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے وہ جو تنازعات تھے سٹل ابھی تک، مذہبی تنازعات بھی ابھی تک چل رہے ہیں، سیاسی تنازعات بھی سٹل ابھی تک چل رہے ہیں،
اور ہم نہ مذہبی تنازعات سے سیکھ رہے ہیں، یعنی ہم نے ان تنازع کو ایز اٹ از ابھی تک قائم کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی تاریخ بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں کہ ہاں اب نہیں ہوگا ایسے، سارا کچھ اسی طرح ہی ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے فوٹو کاپی ہے، ایک سے ایک نیچے نکلتی جا رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ تنازعات سے سیکھتے، ہم تنازعات میں الجھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسٹل ابھی تک ہمارا یہی اسی طریقے سے چل رہا ہے. سید صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے بھی بات کی، ہمایوں صاحب نے بھی، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے ہماری تاریخ کے ساتھ مطابقت نہ ہونے کا. تنازعات کی طرف میں آتا ہوں کہ ہمارے عمل اور تاریخی واقعات، موجودہ عمل یا موجودہ جو ہمارے پاس مثالیں ہیں، ایگزامپلز جو آج کی ہیں، ان میں مطابقت نہیں ہے. ایک بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، اگر بات کریں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی اس سیرت کے اور اس معیار کی شخص تھے، تو آج کا نوجوان چونکہ وہ بہت زیادہ متجسس ہے، وہ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہے تو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا. صحیح. پھر وہ کس سے کمپیریزن کرے اس تاریخی واقعے کا؟ تو وہ تو تشکیک کا شکار ہوگا، ڈاؤٹ فل ہونا اس کا بنتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا زیادہ، مطلب آپ مثال دیں محمد بن قاسم کی، تو پھر وہ ڈھونڈے گا اپنی فوجوں میں، اپنے لشکروں میں کہ یار اس طرح کا کوئی مجاہد. بہرحال یہ ایک تو مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انہوں نے میرے خیال میں مؤثر آموزش یا لرننگ کو یا سکھانے کو یا کنوے کرنے کے بہترین طریقے کی بات کی، تو میرے خیال میں اسے کوئی مافوق الفطرت کردار ہمیں پڑھانے کے بجائے ہمیں انسانی کردار اور انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر وہ چیزیں اگر ہم ان کو سکھائیں تو ان کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور ان کی دلچسپی بڑھے گی. صحیح. اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے، جہاں تک ہمایوں صاحب نے بات کی قائد اعظم علیہ رحمہ کی کوششوں کی اور ہماری برصغیر کی تاریخ کی، سر ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ تاریخ خود ایک استاذ ہے، تاریخ خود سکھاتی ہے. تو جو تجربات ہم کر چکے ہیں، یہ بات پاکستان کی ریاست کے داخلی معاملات کی نہیں ہو رہی، جیسے ریاست مدینہ کی بات کی گئی، ریاست بن گئی، یہ ساروں کی ہے، جس طرح مسلمانوں کی ہے اسی طرح نان مسلمز کی بھی ہے، جو بھی یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. لیکن جو سیاسی سطح پر کہ گورننس کے حوالے سے یا کوئی اس کو کہیں کہ آپ مشترکہ کوئی اقتدار یا انتظام و انصرام کی بات کریں، تو وہ بزرگ بہت سارے تجربات کر چکے ہیں، اور قرآن مجید نے اسی کے اوپر بنیاد رکھی ہے. لا اعبد ما تعبدون، عقیدے کی وحدت کی آپ نے بات کی کہ نہیں ہو سکتی. عمل کی وحدت میں یہ ہے کہ انتظامی طور پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ کا مذہب، آپ کی تہذیب اور آپ کی ثقافت آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے. بہت ساری چیزیں انتظامی بھی ایسی ہیں. فلہذا جو تقسیم ہو گئی سو ہو گئی، اس سے سبق سیکھتے ہوئے اب ہمارے پاس دیکھیں نا، ماضی میں الجھ کے تو رہنا نہیں، تاریخ تو ساری ماضی ہے، ماضی میں ہم نے الجھ کے نہیں رہنا، ہم نے جتنی روشنی ہمارے حال کو درکار ہے ماضی سے، ہم نے اتنی روشنی اٹھا لیں. قرآن مجید کے اور اسلام کے دیے ہوئے سنہری اصولوں میں سے سچائی ایک بہت بڑی اصل ہے، بڑا اصول ہے. میرے خیال میں اسے سامنے رکھتے ہوئے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو اگر کسی جگہ پر صبح کی یا بظاہر وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قرآن مجید اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین اس کو بیان کرتے ہیں. تو میرا لشکر اور میری فوج میں یا کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اسے ماضی میں رہی ہے تو اسے بیان کرنے میں کوئی بات نہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کے اندر جتنے بھی اچھائیاں برائیاں اپس اینڈ ڈاؤن جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں پڑھانے چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لاشوں کو مسلح کرتے ہیں، تمہیں مسلح کرنے کی اجازت نہیں. وہ فصلوں کو برباد کرتے ہیں، وہ جنگ نہ کرنے والوں کو بھی مارتے ہیں، وہ بغیر کسی لحاظ کے کاٹتے چلے جاتے. تم نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا. مذہبی ان کے جو الحمدللہ ابھی ہماری جو انہوں نے اگر ہماری مساجد پر حملہ کیا تو ہماری سپاہ نے ان کے مندروں پر حملہ نہیں کیا. اس کو آپ مطابقت اس کی پیدا کر کے ماضی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں بتائیں. لیکن اگر وہ کسی جگہ پہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ اس کی اجازت نہیں. ہم ان کے جھوٹ کا جواب تو ضرور دیں گے، دفاع تو ضرور کریں گے دلیل کے ساتھ، اور اس کے متبادل میں سچ بولیں گے. کبھی بھی سچ اور جھوٹ کا برابر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایک وقت تک چلے گا، سچ اس پہ غالب آ کے رہتا ہے. اگر ادھر کا مطلب ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہو اور ہمارے پڑوس کا وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہا ہو تو دنیا سننے کے باوجود جانتی ہے کہ یہ اس کی زبان کے اندر سچائی نہیں ہے. تو تاریخ کے اندر اگر سچ آ جائے تو تاریخ ایک زندہ حقیقت بن جاتی ہے اور وہ حال پر حکمرانی کرتی نظر آتی ہے. تاریخ کے اندر جھوٹ ہو تو وہ ماضی تو آپ کا خود ہی مشکوک بنائے گی لیکن آپ کے حال کو بھی داغدار کر دے گی. تاریخ
میں تنازعات تو ہیں، لیکن آپ نے تنازعات میں الجھنا نہیں ہے، وہاں سے سبق حاصل کر کے آپ نے آگے کی جو راہ ہے اس کو ہموار کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس تنازع میں جو خیر کا راستہ تھا، جس پہ اجر اچھا ملا یا جس پہ یعنی آپ یوں کہیں کہ نتیجہ اچھا نکلا، اس کو اختیار کر لیں۔ دوسرے کی مذمت کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا سفر تو خراب پھر آپ کا اپنا جو سفر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو بہت جائے گا۔ مناسب ہے۔ اچھا، بہت کم ٹائم ہمارا پاس رہ گیا، فاطمہ صاحب ذرا شارٹ کمنٹ کیجئے گا۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ آپ پڑھا رہی ہیں تو بار بار میرے ذہن میں سوال وہ تعلیم سے متعلق ہی آتا ہے کہ بچوں کو وہی چیزیں زیادہ یاد رہ جاتی ہیں کہ جو انہیں ایک خاص آرٹ کے ساتھ سکھائی جائیں یا دل سے پڑھائی جائیں، تو یہ دونوں چیزیں بچوں کو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں۔ آرٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ دنوں مجھے ایبٹ آباد جانا ہوا تو وہاں پہ سندھ طاس معاہدے سے متعلق ایک وہ تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے وہ پہلے تو پروگرام ہوا، انہوں نے کہا ایک بچوں کی کلاس میں بھی جانا، تو میں نے کہا بچوں کے ساتھ میں کیسے جا کے اس پہ بات کروں، تو میں نے بچوں سے صرف اتنا کہا کہ مجھے بتائیں کہ آج آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے پانی نہیں پیا؟ تو سب بچوں نے کہا جی ہم نے پیا ہے پانی۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو 3 دن پانی نہ دیا جائے تو پھر آپ کیسے ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا اگر اسی طرح یہ جو زمین ہے اسے اگر آپ 1 سال پانی نہ دیں اس کی کیا حالت ہو جائے گی، گملوں کی کیا حالت ہو جائے گی؟ تو وہاں سے ان کو تھوڑا سا بڑا فریم کر کے سندھ طاس معاہدہ، یعنی اگر یہ پانی ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارا ملک بنجر ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے نا، یہ بڑے خوش قسمت بچے ہیں کہ ان کو جدید طریقہ تعلیم سے آراستہ استاد میسر ہیں۔ صحیح۔ تو جو اب مطلب تعلیم جس طریقے سے دی جاتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیسے آپ اپنی بات کریں کہ پانی کے گلاس پانی پیا یا نہیں پیا یا گملے کی کیا حالت ہو جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں امیڈیٹ انوائرمنٹ سے کوئی مثال دینا۔ جو آپ کے اطراف کا ماحول ہے اس کو جوڑ کے جب آپ اپنے لیکچر کو لے کے یا اپنے سبق کو یا اپنے موضوع کو لے کے چلتے ہیں تو وہ طالب علموں کو زیادہ سمجھ آتا ہے۔ یہ جیسے پانی کے پچھلے مطلب سال بھر سے ہو رہا ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے، واٹر ٹیبل نیچے چلی گئی ہے اور ہمارے یہاں بارشیں کم ہو رہی ہیں، تو اس کو تو اکثر کالج میں ہم مہم چلاتے ہیں کہ جی پانی کو سیو کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے پوسٹر کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بچے اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں کہ مجھے کیسے پانی بچانا ہے۔ پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی ہے کہ جی پودے لگائیں تو اس سے ہمارے ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، پانی کو جینے دو، جی پانی کو جینے دو، بالکل۔ تو اس طرح سے بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو آج کل کے استاد جو ہے وہ اپنے سبق کو زیادہ اچھے طریقے سے طالب علم کے دل اور دماغ میں بٹھانے کے لیے اور اس کا اثر قائم کرنے کے لیے اب وہ رٹا بازی نہیں رہی ہے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں نا، جو میری نسل ہے کم از کم کہ جیسے ہمیں پڑھایا گیا تھا اس وقت یہ تھا کہ ہم استاد کے احترام میں بڑے غور سے سنتے تھے اس کو، اور اس میں استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ اور سوچ رہے ہوتے تھے۔ نہیں وہ میں اکثر کالج میں یہ بات کرتی ہوں کہ اچھا مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچھا طالب علم بننے کے لیے تعلیم کا شوق، استاد کی محبت یا پھر اس کا احترام یا خوف، چلیں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، خوف زیادہ نہیں ہوتا، احترام ہوتا ہے تھوڑا سا، جی تھوڑا سا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے طالب علم میں موجود ہیں۔ کچھ مطلب ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ محض ہم کوئی سبجیکٹ آفر کرتے ہیں، جی جغرافی فلاں فرسٹ ایئر جو ہے آپ پڑھیں گے کہ نہیں، شروع میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنی ہم نے جغرافی، لیکن بچیاں دیکھتی ہیں طالبات کے ٹیچر بہت اچھی ہیں، وہ بہت اچھا پڑھا رہی ہیں تو وہ سبجیکٹ میں چلی جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے جی کل کوئی بھی نہیں تھا جغرافی پڑھ رہا، آج 30 بچیاں پڑھ رہی ہیں، کیوں بھائی؟ وہ میڈم بڑی اچھی ہیں، انہوں نے اتنا اچھا تعارف کروایا، اتنی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جغرافی کی، اس لحاظ سے ایسی بات کی کہ بچے وہاں چلے گئے۔ اس طرح ہسٹری پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، تو وہ مطلب استاد کو اپنے آپ کو جدید طریقوں سے میتھڈالوجیز ہیں جو اس میں وہ بوریت ختم کر دی ہے ہم نے ان کو۔ ہاں یہ بہت وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ متوجہ نہیں رہتے نا اسٹوڈنٹس ہمارے۔ تو یہ مطلب یہ بڑا ہے کہ آپ ان کو جو ٹیکنیکس ہیں، اور وہی بات ہے کہ دل سے پڑھانے والی چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ اچھا امین صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹائم بڑا مختصر سا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو نا ایک جذباتی بیانیے کے اندر اس کو دفن کر دیا، اور جب بھی ہمارے ہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو اگر آپ کی اس کے ساتھ کوئی باعث منسلک ہے، کوئی تعصب آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کی جو وجود ہے فائری سپیچ وہ شروع ہو جاتی ہے، ایک اشتعال انگیز قسم کا ماحول بن جاتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا تھا، تم نے یہ کیا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا، اس طرح کی لینگویج سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ تاریخ کو، کیونکہ جذباتی تو اس دور میں تھی واقعات کے اندر، آج تک آپ ان جذبات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو جذبات سے ہٹ کر بطور واقعہ کیسے تربیت کے لیے پڑھا سکتے ہیں؟
सबूक साहब इसमें दो बातें, एक तो मैं थोड़ा सा इस जो अभी प्रोफेसर साहब ने बात की उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि अब जो तालीम का निज़ाम आ चुका है, और मैं आज की बात कर रहा हूँ, इसमें शायद जो है वो बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज आ रही है, जो आज से कोई 200 साल या 300 साल पहले जिस तरह तालीम का निज़ाम रहा था साउथ एशिया के अंदर। आप AI का जिक्र कर लें, क्वांटम कंप्यूटिंग कर लें, लर्निंग के जो मेथडोलॉजी हैं या जो ज़राए अबलाग के हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसमें अब हर बंदा, जिस तरह हम जर्नलिज़म की बात कर रहे थे कि हर बंदा जो है वो मीडिया मैन बन गया है या उसके पास टेलीफोन या इंटरनेट है, इसी तरह बहुत सारे जो हमारे सीखने वाले तालिबात हैं, मेरा ख्याल है वो उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी हैं खुद ही एट द सेम टाइम। उसमें करना ये है कि तालीम के लिहाज से कि आपने जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमने उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जो है मवाद पैदा करना है ताकि वो क्वेश्चनिंग कर सकें अच्छे या बुरे को, और उसके बाद टूल्स उनके पास खुद अवेलेबल होंगे। अब मैं आइंदा आने वाले 5-10 सालों में आपको बता सकता हूँ कि इस किस्म की जदीद चीज़ें आ जाएंगी। हमारे मुल्क की मैं बात करूँ, बाकी दुनिया में तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो उसमें जब तक उनको सही या गलत चूज़ करने की हम तरबियत नहीं देंगे बचपन से, जो कि घर से शुरू होगी और आसपास जो है जो तालीमी निज़ाम मौजूद है उसमें, तो वो उसको सही तरह से कोप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हिस्ट्री देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। हिस्ट्री जो अगर आप कौमों की हिस्ट्री की बात करें तो वो जो फातहीन होते हैं वो अपनी मर्ज़ी की हिस्ट्री लिखते हैं हमेशा, सही। और उसमें उससे जो सबक हासिल करने वाले वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के जो है आर्टिस्ट, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की मजहबी शख्सियात, वो कलेक्टिवली अगर उस हिस्ट्री से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तहज़ीब और तमद्दन को आगे ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कौमें आगे जाती हैं। जिस तरह हम मुसलसल बात करें, अगर वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से या अपनी जो है सियासत को चमकाने की वजह से, अपने बिजनेसेस के ऊपर बात करने की वजह से उसकी जो डिस्टॉर्शंस हैं वो उसके अंदर क्रीप करती रहेंगी, तो वो हिस्ट्री ख़राब होती रहेगी और आप उससे सीख नहीं सकेंगे। लेकिन हिस्ट्री लिखी वही जाती है जो फातह होता है और वो अपनी मर्ज़ी से करता है, और तमाम कौमें ऐसे ही करती आ रही हैं। ऐसे ही तारीख़ में अक्सर औक़ात हमने यही देखा है कि इसलिए कहा जाता है कि रत्ब याबस जो है उसका ये मजमूआ भी होता है। और वही बात है कि बाज़ औक़ात हमारी आँखों के सामने इस मुल्क में वाक़यात पेश आए, स्टिल आज तक हम ये देख रहे हैं कि इनमें फ़ैक्ट क्या था और वो फ़ैक्ट हमें नहीं मिल रहा। यानी रिपोर्टिंग करते हुए कई बड़े वाक़यात इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे आए कि आज तक क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ इसमें ठीक चीज़ क्या थी। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर मतलब मेरी कौम के बच्चों को ये नहीं पता कि मेरे मुल्क की तारीख़ क्या है और ये मेरा मुल्क किन हालात में बना था, क्यों बनाया गया था, इसकी उस वक्त की अहम शख्सियात क्या थी, उनका आर्गूमेंट क्या था, उनके मुखालफिन का आर्गूमेंट क्या था, इट मीन्स कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ फिर जुड़े हुए नहीं हैं। वो कटे हुए तने की तरह हैं जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं हैं। तो आपकी ये ज़मीन है तो आपको अपनी ज़मीन की तारीख़ का पता होना चाहिए, और आपका ज़मीर ज़िंदा है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर आप बस रहे हैं ये मुल्क हासिल कैसे किया गया था। तो मुख्तसरन शॉर्ट कमेंट मीर साहब। मेरे ख्याल में इसका एक ताल्लुक सैयद साहब कानून साजी के साथ भी बनता है। देखिए ना, आप इनफरादी सतह पर कोई बंदा अगर झूठ बोलता है तो आप उसको एक बंदे का झूठ कहेंगे और उसका शायद नुकसान जिसके साथ उसने ब्लफ किया, कोई झूठ शूठ बोला उसके साथ है। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसके अंदर आप झूठ बोलते हैं तो आपने पूरी नस्ल को तबाह कर दिया। ऐसे लोग जो इस तरह के जराइम करें, जिनका जो तारीख़ के साथ इस तरह का खिलवाड़ करें कि जिसकी वजह से पूरी कौम का मुस्तकबल तारीख होता हुआ या वो अपने वो डिट्रैक होती हुई नज़र आए, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसे झूठ के ऊपर तो सख्त किस्म की सज़ा भी होनी चाहिए। और तारीख़ के साथ इंसाफ करने के लिए मेरे ख्याल में तारीख़ उस बंदे को ज़िंदा रखेगी जो तारीख़ के लिए काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मीर इश्तियाक़ अहमद साहब, डॉक्टर हमयून ख़ान साहब, प्रोफेसर फ़ातिमा मुबीन साहिबा। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी कि तारीख़ पढ़ना कितना अहम है और तारीख़ को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ याद रखना भी बड़ा अहम है कि आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है कुछ और यहाँ पर ऐसा भी है वो भी बैठा हुआ है, वो ये सोचता है कि आपके दिल से और आपके दिमाग से जो आला कदरें हैं या आला शख्सियात ने जो वैल्यूज़ बनाई हैं उनको मशकूक बनाया जाए। तो आपको ये देखना होगा कि जो तारीख़ आपको पढ़ाई जा रही है वो कहीं आपको मशकूक तो नहीं बना रही, और अगर तारीख़ आपको ये बता रही है कि आप इसके ज़रिए अपना माजी मुस्तक़बिल हाल कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसको खूबसूरत बना सकते हैं, तो इट मीन्स कि उसको फिर एक और एंगल लगा कर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।